چند سال پہلے تک مادام فاطمہ میک ڈیوڈسن جمہوریہ ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو میں سوشل ڈیولپمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کی وزیر تھیں۔ انہوں نے 1975 میں عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ ان کا پرانا نام مسز ماڈل ڈونا فامک ڈیوڈسن تھا۔ کہنے کو تو میں نے 1975 میں عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میں لمبا عرصہ پہلے اسلام کے قریب آ گئی تھی، تاہم وضاحت کرنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کس طرح ہو گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق ٹرینیڈاڈ ٹوباگو سے ہے۔ ان کا نام ہے مادام فاطمہ میک ڈیوڈسن۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ کہنے کو تو میں نے 1975 میں عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میں لمبا عرصہ پہلے اسلام کے قریب آ گئی تھی، تاہم وضاحت کرنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کس طرح ہو گیا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ 9 مارچ 1950 عیسوی کی تاریخ تھی۔ گھر میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ میں تاحیات راہبہ کی حیثیت سے ایک خانقاہ میں داخل ہو جاؤں گی، لیکن جب میں اس صبح کو بیدار ہوئی تو پر اسرار طور پر میرے کانوں میں یہ آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس نے میرے اندرون کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے مسیحی خانقاہ میں داخلے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں تواتر و تسلسل کے ساتھ تلاش حق میں سرگرداں رہی، حتیٰ کہ خوش قسمتی سے میری ملاقات پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین مولانا صدیق صاحب سے ہو گئی، اور اسی حوالے سے میرا تعارف ایک بھارتی عالم شیخ انصاری صاحب سے بھی ہو گیا۔ میں نے ان دونوں سے رابطہ قائم کر لیا۔ ان سے مسلسل گفتگویں چلتی رہیں، بالخصوص فطرت کے بارے میں میرے ذہن میں جو تصورات تھے ان پر تفصیل سے باتیں ہوئیں، حتیٰ کہ ایک روز ان دونوں جید علماء نے فیصلہ صادر کر دیا، الحمدللہ آپ کے خیالات ہو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں اور ہماری رائے میں آپ مسلمان ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کیجیے۔ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جب آپ کا جی چاہے ہم آپ سے گفتگو کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ اس طرح میری زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا۔ میں نے اس احساس سے بے حد مسرت محسوس کی کہ میرے خیالات اسلام کے عین مطابق ہیں، اور اس انکشاف پر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ان کے بعد الحمدللہ میرا سینہ ایمان کی حرارت سے منور ہو گیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو میرے دل میں بے پناہ محبت اور عقیدت جاگزیں ہو گئی۔ چنانچہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگرچہ رسمی طور پر میرے قبول اسلام کی تاریخ 1975 کا دن ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے میں 1950 عیسوی سے مسلمان ہوں، یعنی اس روز سے جب میں نے پہل اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی پر اسرار اور مبارک آواز سنی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب میں نے عیسوی خانقاہ میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹرینیڈاڈ میں رنگو دار نسل کی میں پہلی لڑکی تھی جس نے اسلام قبول کیا اور عبادت کے لیے مسجد میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد الحمدللہ راستہ کھل گیا اور بے شمار تعلیم یافتہ نوجوان لڑکیاں حصار اسلام میں داخل ہو گئیں، اور یہ نومسلم خواتین نماز کے لیے جوک در جوک مسجد میں بھی جانے لگ گئیں۔ خصوصاً ٹرینیڈاڈ کے شہر فرانسس کی مسجد جامع سنتال میں تو عبادت گزار خواتین کے ٹھٹ لگ جاتے۔ یہ مسجد ڈاکٹر شیخ انصاری نے تعمیر کرائی۔ اب اس کے چیئرمین الحاج شفیق محمد ہیں۔ اس سے پہلے ٹرینیڈاڈ کے لوگ اسلام کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ مذہب ہندوستانیوں کا ہے جو کئی اقسام میں بٹا ہوا ہے۔ وہ اسلام کے مقابلے میں قادیانیت کو کہیں زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور ٹرینیڈاڈ میں قادیانیت کی تبلیغ بڑے منظم انداز میں ہو رہی تھی۔
یہ اللہ کا خصوصی احسان ہے کہ میرے قبول اسلام کے بعد افریقی نسل کے لاتعداد لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ جلد ہی اس ریاست میں مسلمانوں کی آبادی 13% تک جا پہنچی، جبکہ کیتھولک 31%، پروٹیسٹنٹ 27% اور ہندو 6% ہیں، باقی لوگ لا مذہب ہیں۔ اسلام اپنے پیروکاروں سے مختلف فرائض کے معاملے میں اخلاص اور عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ایمان کے تقاضوں سے پوری سنجیدگی سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرتی ہوں۔ چنانچہ خاص سرکاری معاملات ہوں یا ذاتی سطح کی کوئی بات، میں کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اسی طرح میں حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ سرکاری یا ذاتی سطح پر کوئی عمل اسلامی تعلیمات کے برخلاف نہ ہونے پائے۔ جہاں تک میرے سرکاری اور سیاسی فرائض کا تعلق ہے، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرے شامل حال ہے، اور میری کارکردگی کا معیار بڑا ہی بلند ہے۔ نتیجہ یہ کہ میرے سابق وزیر اعظم نے مجھ سے خود کہا کہ مصر کا ایک چکر لگا آؤ، وہ ملک اسلامی تہذیب کا ایک اہم مرکز ہے، وہاں جامعۃ الازہر سے بھی استفادہ کر آنا۔ چنانچہ میں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھایا اور مصر کے مختلف علمی، مذہبی اور انتظامی اداروں کا معائنہ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ متعدد بار پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود ہر بار کامیاب ٹھہری ہوں۔ میں نے ایک بار تعلیم اور ثقافت کے وزیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں، اور ہر شعبے میں کامیابی نے میرا خیر مقدم کیا ہے۔ خصوصاً ٹرینیڈاڈ کے وزرائے اعظم اور میرے رفقا نے کمال بے تعصبی اور وسعت ظرفی سے میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ دیگر قومی ایام کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر باقاعدہ سرکاری طور پر تعطیل ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں مسلمانوں کو گھروں اور مساجد میں ہر طرح کی آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ روزے کے فریضہ کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ آخر میں تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اتحاد کی مضبوط لڑی میں پرو لیں، مصنوعی حد بندیاں ختم کر دیں، اور عظیم دین اسلام کے پرچم تلے بھائی بھائی بن کر رہیں۔ میں انہیں یاد دلاتی ہوں کہ اسلام نے مساوات اور اخوت کا درس دیا ہے، اور ہمارے سارے معاملات اور تعلقات اسی کے زیر اثر استوار ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے یہ افسوسناک منظر بڑا تکلیف دہ ہے کہ کچھ اسلامی ریاستیں باہم برسر پیکار دکھائی دیتی ہیں۔ آخر یہ اختلافات کیوں اسلام کے ازلی و ابدی پیغام کی روشنی میں باہمی محبت، درگزر و ایثار سے کام لے کر ختم نہیں کر دیے جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اسلام کی روشنی عطا فرمائی، اور اسی سے التجا کرتی ہوں کہ وہ اپنے خاص کرم سے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے، ان کے اختلافات ختم ہو جائیں، ان کے ملک امن و آشتی کے مرکز بن جائیں، جو قرآن کے الفاظ میں ایسی بہترین امت ہے جو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ آخر میں ایک چیز کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا نام میں نے لیا ہے، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو، یہ جنوبی امریکہ کے شمال میں بحر اوقیانوس کے اندر 2 جزائر ہیں۔ یہ امریکہ کے شمال میں 2 جزائر ہیں جن کا نام ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو ہے۔ تو الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔